جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ اس بات کو دیکھیے کہ نکاح ایک بہت ہی مقدس رشتہ ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید برہان رشید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ نکاح ایک باعث سکون رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو اطمینانیت رکھی ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ جہاں تک تعلق ہے ریلیشن شپ کا، قرآن مجید کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ نے مومنوں کو بھی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین سے بھی خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، ریلیشن شپ بھی وہی جائز ہے جس کی اسلام اجازت دیتا ہو۔ ایسی ریلیشن شپ جو اسلام سے ہٹ کر ہو، جس کے جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو، اس کے بارے میں بالکل اسلام جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر آپ کا تعلق کسی سے نکاح کے ساتھ جڑا ہے تو یقیناً یہ ایسی ریلیشن شپ ہے جو باعث برکت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آپ کے لیے سکون کا باعث بھی بنایا ہے۔ ہمارے ہاں ریلیشن شپ کے نام سے جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یقیناً یہ بہت گھنونے ہیں، اور اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ لڑکی لڑکا یہ کہتے ہیں کہ ہم کون سا زنا کر رہے ہیں یا ہم کون سا کوئی ایسا عمل سر انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، یعنی قرآن مجید نے جو الفاظ ذکر فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ ریلیشن شپ آج ریلیشن شپ ہے، کل اگر میسیجز کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے، پھر ویڈیوز جو ہے وہ ویڈیوز ہوتی ہیں، پھر اسی طرح باقی معاملات ہوتے ہیں، تو اسلام جو ہے وہ اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ہمارا ہر معاملات میں ہمارا تحفظ کرتا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس جو مسلمان ہونے کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، اور رسول اللہ کو جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے۔ ریلیشن شپ بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جوڑا اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو یقیناً وہ زنا کے لیے اپنے راستے ہموار کر رہا ہے۔ آج جو ریلیشن شپ ہے محبت کے نام سے، الفت کے نام سے، جی ہماری دوستی ہے، ہمارا جو ہے وہ ہماری کون سی نیت خراب ہے، تو دیکھیے اس سلسلہ میں یہ جو کہا جاتا نا کہ ہماری کون سی نیت خراب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا نساء نبی کی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اللہ نے پیارے محبوب کریم کی ازواج مطہرات کو بھی پردے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو جب یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ ہماری کون سی نیت خراب ہے، تو یقیناً کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ازواج مطہرات کی نیت خراب ہے یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نیت خراب ہوگی، تو ایسا قطعا نہیں ہے۔ اسلام ہمیں جو سکھاتا ہے ہمیں اس پر عمل کریں گے تو اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ آج جو ریلیشن شپ ہے یقیناً یہ ہماری بربادی کا سبب ہے۔ جس طرح کی ایپز آئی ہوئی ہیں اور جس طرح کے جو ہے وہ رشتے قائم کیے جا رہے ہیں، اس میں ہمیں دیکھنا ہے، یہ موبائل ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہماری نسل نو جو ہے وہ بربادی کی طرف بھی بہت جا رہی ہے۔ تو ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ یہ ذریعہ لازمی ہے، لیکن یہ ہمارے جو ہے وہ استعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اگر پازیٹیو کریں گے تو یقیناً اس کے اثرات بھی پازیٹیو ہیں، اگر ہم اس کو نیگیٹو کریں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ، ہماری نسل نو جس طرح بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ تو ریلیشن کی شپ کے نام سے جس طرح کی جو ہے وہ توہمات اور جس طرح کی جو ہے وہ معاملات سر انجام دیے جا رہے ہیں، یقیناً یہ اسلام کے بھی خلاف ہیں اور معاشرے کے بھی خلاف ہیں، اخلاقیات کے بھی خلاف ہیں۔ تو ہماری نسل نو کو دیکھنا چاہیے، اور ہماری بھلائی ہے ہی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں۔ تو ہمارا تعلق اسلام سے رہے گا، مصطفیٰ کے فرمان سے رہے گا، تو یقیناً ہم ایسے معاملات سے بچیں گے اور اپنے اولاد کو بھی بچائیں گے۔ اور میں ان والدین سے بھی اس جو ہے وہ پروگرام کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اولاد کو یقیناً یہ موبائل فون استعمال کرنے کی چیز ہے، اسے استعمال کرنے کے لیے دیجیے، لیکن ان پر کڑی نگاہ بھی رکھیے، کیونکہ ہمارے ہاں چونکہ جس طرح کے معاملات آتے ہیں، ہمارے جس طرح ایپز آتی ہیں، ایپ کے ذریعے جو ہے وہ رشتے بن رہے ہیں، اور پھر وہ رشتہ ایپ کے ذریعے جڑ رہا ہے، یقیناً اس کا دورانیہ بھی بہت کم ہے۔
اور پھر اس کے وہ محبت اور وہ الفت اور وہ چاہت بھی نہیں ہے جو بڑوں کے مابین بیٹھ کر رشتے قائم کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو تعلیمات اسلام کی ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ریلیشن شپ کے نام سے یہ جو ہے وہ جس طرح کے معاملات ہیں، یقیناً اس میں الفاظ بہت سخت آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عورت اور انسان جو ہے وہ تنہائی اختیار نہ کرے، کیونکہ اس میں درمیان میں تیسرا شیطان ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اجنبی عورت کے پاس کبھی بھی مت جاؤ، کیونکہ درمیان میں تیسرا شیطان ہے۔ تو جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں انسان شیطان کے پنجے میں آ جاتا ہے، کیونکہ شیطان نے تو یہ کہا تھا لأغوینہم اجمعین کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اگر یہ ریلیشن شپ کے نام سے یہی چکر چلتا رہا تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت خطرناک معاملات ہیں، ہماری اولاد کے لیے خطرناک معاملات ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں جو ہے وہ چیزوں کا یقیناً دائرہ کار میں رہ کر استعمال کریں گے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اس کے اثرات بھی ہمارے فائدے میں ہوں گے۔ شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی، شریعت تو ایک لمحے کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ تو کہہ رہے ہیں 2 سال کا ریلیشن شپ، یقیناً یہ اس میں بہت سے معاملات ایسے بھی ہیں جو شریعت کے خلاف سر انجام۔ ایک تو ریلیشن شپ شریعت کے خلاف، اور پھر 2 سال میاں بیوی بن کے رہنا، اور پھر ماں بہن بھی کوئی تیسرا انسان نہ ہو، صرف 2 ہی رہتے ہوں، تو یقیناً اس میں بہت سے معاملات ایسے بھی ہیں جو شریعت کے خلاف اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یقیناً اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ شریعت مطہرہ اس کے بارے میں حکم کرتی ہے، وہ یہی ہے کہ 4 مرد اگر گواہی دیں، اور گواہی کا بھی زاویہ سب کا ایک ہونا چاہیے، الفاظ اور معاملات، اور شریعت نے ایک جو الفاظ ذکر کیے ہیں وہ سب کے الفاظ ایک جیسے ہونے چاہیے۔ اگر 4 مرد گواہی دیتے ہیں تو پھر اس پر حد جاری ہوتی ہے اور شریعت اس کو جو ہے نا وہ مجرم قرار دیتی ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ خود اقرار جرم کرتا ہے، اگر کہتا ہے کہ مجھ سے یہ معاملہ سرزد ہوا ہے، تو شریعت کی جو حد ہے وہ 100 کوڑے ہے اور اس کو 100 کوڑے لگانے چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی اٹھے اور اس کو 100 کوڑے لگا دے، لیکن یہ عدالت کا کام ہے، عدالت ہی اس کو خوب دیکھے گی، عدالت ثبوتوں کی بنا پر جو فیصلہ کرے گی، اور شرعی کورٹ جو اس کا فیصلہ دے گی یقیناً اسے تسلیم کرنا ہوگا۔